تو انہی دنوں کے اندر اسی اثنا میں اللہ کے پیارے پیغمبر رات کو سوئے ہوئے تھے کہ رات کو حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نے دستک دی. پوچھا کون ہے؟ اجازت مانگی اندر آ کر. اجازت مانگ کر کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو اپنے پاس بلانے کا ارادہ کیا. 27 رجب کو، جس کو ہم شب معراج کہتے ہیں، جو پیچھے رات گزر چکی ہے، اس رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا گیا. اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کو مسجد اقصی کی سیر کروائی. اللہ کے نبی نے وضو کیا، دروازہ بند کیا، حتیم میں آئے تو وہاں پہ پھر آپ کے لیے ایک سواری لائی گئی جس کو براق کا نام کہا جاتا ہے، جو کھچر سے چھوٹی اور گدھے سے بڑی کوئی سواری تھی، گھوڑا نما، جس کو براق کا نام دیا گیا ہے. اور یہ کتنے وقت میں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے تو جو کنڈی ہل رہی تھی اور وضو کا پانی بہہ رہا تھا، اور جب واپس آئے تو اسی طرح کنڈی ہل رہی تھی اور وضو کا پانی بہہ رہا تھا. حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے. وہ براق کی اتنی رفتار تھی کہ حد نظر جہاں انسان کی نظر جاتی تھی، یعنی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر جاتی تھی وہاں پہ ان کا ایک قدم پڑتا تھا، اور اگلا قدم اگلی جہاں نظر کی منتہا ہوتی تھی وہاں پہ ان کا قدم پڑتا تھا. یہاں تک کہ مسجد اقصی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا. وہاں پہ سارے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو اکٹھا کیا گیا، اور پھر وہاں پہ اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو امامت کروائی، یعنی نماز پڑھائی. وہیں سے اللہ کے نبی کو لقب ملا کہ تمام نبیوں کے سردار، امام الانبیاء، تمام انبیاء کے امام. پھر وہاں سے اللہ کے نبی کو آسمانوں پہ لے جایا گیا. پہلے آسمان پر پہنچے، دروازے پہ دستک دی گئی تو کہا کہ کون؟ کہا کہ جبرائیل. تو پوچھا گیا کہ ساتھ کون ہے؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو آگے سے پوچھا کیا ان کو آنے کی اجازت ہے؟ تو فرمایا کہ ہاں، اللہ نے آنے کی اجازت دی ہے. تو کہا مرحبا بہ نعم المجیب، کہ مرحبا ہو آنے والے کو، خوش آمدید ہو، کیا ہی بہترین شخص آنے والا ہے. تو جب پہلے آسمان پر اللہ کے نبی داخل ہوئے تو وہاں پہ ایک بزرگ کو دیکھا. تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام. تو اللہ کے نبی نے ان کو سلام کیا. تو آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا مرحبا بابن صالح، کہ نیک بیٹے کی خوش آمدید ہو. تو وہاں سے کچھ بات چیت کرنے کے بعد آگے چلے تو اللہ کے نبی نے حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا. کبھی ہنس پڑتے ہیں، دائیں طرف دیکھتے ہیں تو ہنستے ہیں، بائیں طرف دیکھتے ہیں تو رو پڑتے ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام سے اللہ کے محبوب نے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو فرمایا یا رسول اللہ، جب آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھتے ہیں تو اپنی وہ اولاد نظر آتی ہے جو جنت میں جانے والی ہے،
تو ان کو دیکھ کے خوش ہو جاتے ہیں، اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو وہ اولاد جو کفر و شرک میں گھری ہوئی ہے، نافرمانیوں میں لگی ہوئی ہے اور جہنم میں جانے والی ہے، وہ اولاد نظر آتی ہے تو غمگین ہو جاتے ہیں۔ باپ کے اولاد کے لیے جذبات ہوتے ہیں۔ تو اس طرح پھر دوسرے آسمان پہ لے جایا گیا، وہیں پہ یہی سوال جواب ہوا۔ فرشتوں نے پوچھا کون ہے؟ کہا کہ جبریل۔ ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا کہ آنے کی اجازت ہے؟ فرمایا ہاں آنے کی اجازت ہے، اللہ نے اجازت دی۔ فرمایا مرحبا بہ نعم المجی، کہ خوش آمدید ہو ان کو، کیا ہی بہترین آنے والے ہیں۔ تو اس آسمان پر زکریا علیہ یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یحییٰ بن زکریا اور عیسیٰ بن مریم ملے، ان سے بھی کچھ گفتگو ہوئی۔ پھر اگلے آسمان پہ پہنچے تو وہاں پہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بہت ہی خوبصورت شخص کو دیکھا۔ تو میں نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کون ہے؟ تو جواب ملا کہ یوسف علیہ الصلوۃ والسلام۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں حسن کا بہت زیادہ حصہ عطا فرمایا تھا۔ اس کے بعد چوتھے آسمان پہ پہنچے، وہاں پہ ادریس علیہ الصلوۃ والسلام ملے، اور پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سب سے ملاقات ہوتی گئی۔ چھٹے آسمان پہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ملے، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، سلام جواب ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ تو اللہ کو پتہ ہے، اس بلایا گیا ہے، میں آ گیا ہوں۔ تو فرمایا کوئی خاص معاملہ ہی ہوگا، اس طرح تو آپ کو نہیں بلایا گیا ہوگا، تو لہٰذا واپسی پہ حالات سنانا۔ وہاں سے پھر آخری آسمان، ساتواں آسمان پہ پہنچے، وہاں پہ ایک شخص کو دیکھا کہ بزرگ شخص بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک گھر ہے اس کو ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں غالباً۔ تو پوچھا کہ یہ کون ہے اور یہ مکان کیا ہے؟ تو فرمایا کہ یہ آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور یہ بیت المعمور ہے جو ہمارا خانہ کعبہ ہے، اسی کے بالکل اوپر آسمانوں بھی ایک فرشتوں کا قبلہ ہے جس کو بیت المعمور کہتے ہیں۔ اس کا بھی ہر وقت طواف جاری رہتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے اس کا روزانہ طواف کرتے ہیں صبح شام، اور جو ایک دفعہ فرشتہ طواف کر کے چلا جاتا ہے قیامت تک دوبارہ اس فرشتے کی باری نہیں آتی۔ تو عبادت کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق ہی بڑی پیدا کی ہوئی ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عبادت پیدا کرنے کی مقصد نہیں تھا، انسان کو اللہ نے انسان سے امتحان لینا تھا۔ جو امتحان میں کامیاب ہوگا اس کے لیے انعامات ہیں، اور جو ناکام ہوگا اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے سزائیں تیار کر رکھی ہیں۔ ایسی سزائیں جو نہ کبھی کسی نے دیکھی ہوں گی، نہ کبھی کسی نے چکھی ہوں گی، اور نہ کبھی کسی نے دی ہوں گی۔ وہاں سے اوپر پھر اللہ کے محبوب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ چلے، یہاں تک کہ سدرۃ المنتہا پر پہنچے۔ غالباً یہیں پہ 7ویں آسمان میں، یا پھر مختلف روایتیں ہیں، مسجد اقصیٰ کے قریب اللہ کے نبی کے سامنے 2 پیالے پیش کیے، ایک میں شراب تھی اور دوسرے میں دودھ تھا، تو اللہ کے نبی نے دودھ کو پسند کیا اور پی لیا۔ تو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب آپ نے فطرت کو پسند کیا، اگر آپ یہ شراب کا پیالہ لیتے تو پھر آپ کی ساری امت گمراہ ہو جاتی۔ تو سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یا رسول اللہ یہاں سے آگے اب میں نہیں جا سکتا۔ تو وہاں سے آگے پھر اللہ کے محبوب کو لے جایا گیا۔ سدرۃ المنتہا کوئی بیری کا درخت ہے جس کے بڑے بڑے پتے ہیں، جس میں پھل بھی جو ہیں مٹکوں جیسے لگے ہوئے ہیں، اور بعض روایتوں میں ایسے آتا ہے اس کا ایک پتا اتنا بڑا ہے کہ کئی 100 سال کی مسافت کے برابر ایک پتا ہے، بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے۔
کتنا بڑا وہ درخت ہے۔ تو وہاں سے پھر اللہ کے نبی عرش پر پہنچے اور اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے۔ تو ایک بات یاد رہے کہ یہ جو معراج کروایا گیا اللہ کے نبی کو، یہ جسمانی تھا، روحانی نہیں تھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ روحانی تھا، جیسے خواب نظر آتا ہے تو ایسے اللہ کے نبی جو ہے روح گئی، لیکن یہ جسمانی تھا، جسمانی۔ اور اس میں سارے علماء کرام کا اتفاق ہے۔ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے جو اس نے مسجد اقصی کی اپنے بندے کو سیر کروائی۔ اور یہ اسی وقت ہوتا ہے جب روح اور جسم دونوں ساتھ۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ بات عقل میں آتی نہیں ہے کہ ایک ہی رات کے اندر جنت و جہنم کی سیر بھی، اور ساتواں آسمان اور سدرۃ منتہا اور عرش، اور واپسی پہ آئے تو جس طرح کنڈی ہل رہی تھی اسی طرح ہل رہی تھی، اور جس طرح وضو کا پانی بہہ رہا تھا اسی طرح بہہ رہا تھا۔ تو یہ بات عقل میں آتی نہیں ہے۔ تو یہ بات یاد رہے کہ دین کا عقل کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ جو قرآن نے ہمیں بتا دیا، جو اللہ کے پیغمبر ہمیں بتا کے چلے گئے، ہماری عقل میں آئے نہ آئے اس کی تصدیق کرنی پڑے گی۔ یہ تو منافقین کا فعل ہے۔ انہوں نے پھر جب اللہ کے نبی نے ایک قصہ کے سنایا تو انہوں نے کیسے کیسے مذاق اڑائے، یہ جو کافر تھے، کہ ان کی بات میں عقل میں بات نہیں آتی تھی۔ کیوں کہ وہ دین کو عقل پر پرکھتے تھے، لیکن مسلمان دین کو عقل پر نہیں پرکھتا، بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو مقدم رکھتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اگر دین کا عقل کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا تو پھر جو موزے ہیں اس پہ مسا جو ہم اوپر کرتے ہیں، اوپر نہ کرتے، پھر ہم نیچے کرتے اس کا، کیونکہ مسا نیچے سے جو موزہ نیچے سے گندا ہوتا ہے، اوپر سے تھوڑا گندا ہوتا، لیکن عقل کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وہاں پہ پھر اللہ اور نبی کا، اللہ اور اس کے محبوب کا جو سنا آپس میں گفتگو ہوئی، تو بعض روایتوں میں آتا ہے کہ دو تحفے اللہ نے دیے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے 3 تحفے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے۔ اور ایک قصہ یہ بہت مشہور ہے جو اتحیات ہم پڑھتے ہیں، کہ یہ وہ گفتگو ہے جو اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان عرش پر ہوئی، لیکن یہ کسی حدیث میں نہیں ہے، کسی حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ ہاں ایک تفسیر ہے روح المعانی، اس میں علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس قصے کو ذکر فرمایا ہے، اور ملا علی قاری نے بھی ذکر فرمایا ہے کہ یہ گفتگو ہوئی کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ اللہ کے نبی نے وہاں پہنچ گیا کہ التحیات للہ، کہ میری تمام قولی عبادتیں اللہ کے لیے، والصلوات، اور میری تمام بدنی عبادتیں اللہ کے لیے، والطیبات، اور میری تمام مالی عبادتیں اللہ کے لیے۔ تو جواب میں اللہ تعالیٰ نے پھر 3 چیزیں، السلام علیکہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور آپ کی اللہ کی برکتیں ہوں آپ پر۔ تو پھر اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ السلام علینا، یا اللہ ہم پر بھی آپ کی سلامتی ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور آپ کے نیک بندوں پر بھی سلامتی ہو۔ اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یہ سارا قصہ دیکھ کر کے دونوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ یہ بعض مفسرین نے اپنی تفسیروں میں یہ قصہ ذکر کیا ہے، لیکن حدیث میں نہیں آتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہی بات ہوئی ہو، لیکن یہ ضرور ہے کہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا اللہ کے نبی نے اللہ کے دربار میں پہنچ کر کچھ نہ کچھ کلام پیش ضرور کیا تھا، سلام تو کیا نہیں،
شروع میں اتحیات کی جگہ پہ سلام کرتے تھے صحابہ کرام کہ السلام علی اللہ من عبادہ، کہ اللہ پر سلام تھی اس کے بندے کی طرف سے. اللہ فرمایا کہ اللہ کے اوپر سلام نہ کیا کرو، اللہ کو سلام نہ کیا کرو، کیونکہ وہ خود سلام ہے. سلامتی اس پہ کی جاتی ہے جس کو کوئی پریشانی آتی ہو، جس دکھ تکلیف آتی ہو، اس کے لیے سلامتی کی دعا کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے پاک ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے لیے سلامتی کی ضرورت نہیں ہو، تو خود سلام ہے. وہ تو خود سلامتی بخشتے ہیں ساری دنیا کو، سارے عالم کو پالنے والے ہیں، سارے عالم کا نفع نقصان اسی کے ہاتھ میں ہے، تو اس کو سلام کی دعا کی ضرورت ہے ہی نہیں. تو وہاں پہ پھر ایک تحفہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ دیا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات. اللہ کے نبی نے فرمایا جو ان 2 آیتوں کو پڑھ لیتا ہے اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں یہ 2 آیتیں. یعنی شام کو پڑھ لے گا صبح تک کافی رہیں گی، جس نیت سے پڑھے گا اس نیت سے اس کے لیے کافی ہو جائیں گی. اور کوئی رات ایسی نہیں گزرتی تھی جب تک کہ اللہ کے نبی ان آیات کو پڑھ کر نہ سوتے تھے. یعنی سوتے وقت اللہ کے نبی ان آیات کو ضرور پڑھتے تھے. آخری جو 2 آیات ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، ایسے جو ایسی یہ آیت، اور یعنی آمن رسول بما، اس طرح آیت ہے جو آخری 2 آیت ہیں. اور پھر اللہ کے محبوب کو جو سنا 50 نمازیں دی گئیں. اور تیسرا تحفہ بھی کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ فرمایا کہ اے نبی ہم آپ کی امت کے کبیرہ گناہوں کو بعض اوقات بغیر توبہ کے معاف کر دیں گے. یعنی پہلی امتوں کے جو سے گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے تھے، اس امت کے بھی ایسی توبہ کبیرہ گناہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا. لیکن بعض اوقات آدمی ایسا کام کر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کبیرہ بھی معاف کر دیتے ہیں بغیر توبہ کے. اب یہ اندازہ لگا لیں کہ عام کوئی جو ہے نا دنیا کا دستور ہے، کوئی بادشاہ ملنا چاہتا ہو اور کسی بادشاہ سے دوسرا کوئی ملنے جا رہا ہو، یا فرض کرو 2 ملکوں کے بادشاہ آپس میں ملتے ہیں اور وہ کسی کو تحفہ دیتے ہیں تو کتنا قیمتی تحفہ دیں گے. اب اس کا ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں. 2 ملکوں کے بڑے وزیر اعظم یا بادشاہ جن کے ہاتھ میں حکومتیں ہوں وہ آپس میں ملیں اور وہ ایک دوسرے کو تحفہ پیش کرے تو وہ تحفہ کتنا قیمتی ہوگا، اس کا ہم خود اندازہ لگائیں. اور چہ جائے اس کائنات کا بادشاہ، سارے عالم کو پالنے والا اللہ، اس نے جو تحفہ دیا ہوگا، اور تحفہ لینے والا کون؟ اس کائنات کے سردار، سارے انبیاء کے امام. تحفہ دینے والا بھی جس کی کوئی مثال نہیں اور تحفہ لینے والے کی کوئی مثال نہیں. دینے والا بھی بہت اعلیٰ ہے اور لینے والا بھی بہت اعلیٰ ہے، تو وہ تحفہ کتنا اعلیٰ ہوگا یہ خود اندازہ لگا لیں. تو نماز کو دینے کے لیے، نماز عطا فرمانے کے لیے اپنے محبوب کو اللہ تعالیٰ عرشوں پہ بلایا ہے. وہ ساری احکامات جو سے زمین پہ نازل فرمائے. روزے کا حکم آیا، زمین پہ جبرائیل علیہ السلام ہو کر لے کے آئے. زکوٰۃ کا حکم آیا، جہاد کا حکم آیا، جبرائیل علیہ السلام زمین پر آتے تھے. اور جب نماز کے دینے کا حکم آیا، نماز کا جب وقت آیا تو اللہ نے اپنے محبوب کو عرشوں پہ بلایا. اور پھر ان 50 نمازوں کو لے کے اللہ کے محبوب چلے وہاں، عرش سے آئے سدرۃ منتہا پہ، وہاں سے بھی جبریل کے ہمراہ 7ویں آسمان پر، 7ویں آسمان سے پھر 6ٹھے آسمان پہ آئے. 6ٹھے آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام ملے. کہا کہ یا رسول اللہ بہت زیادہ ہیں، میری امت کو بہت تھوڑی ملی تھی، وہ بھی نہیں پڑھتے تھے، کم کروا لو. وہاں سے پھر 7ویں آسمان پہ جانا، 7ویں آسمان سے پھر سدرۃ منتہا پہ جانا، اور پھر عرش پہ جانا. وہاں سے پھر 5 نمازیں، اور بعض روایتوں میں آتا ہے 10 کم ہوئیں. اس طرح 5 نمازیں کم ہوتی رہی. اب خود اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنا اہم معاملہ تھا جس کے لیے اللہ کے نبی بار بار جا رہے ہیں. کہ اس امت کو اہمیت بتانی تھی نماز کی. ہوتا نا کسی ملک کی میٹنگ ہو رہی ہو، ملک ہے اس کے جو ہے بڑے بڑے وزیر جمع ہو جائیں، اب جو ہے سارے ملک کی ساری چیزیں بند کر دیتے ہیں وہ، کہ بڑے اہم جو ہے ٹاپک پہ جو ہے موضوع پہ میٹنگ ہو رہی ہے ان کی، باقی ساری چیزوں کی تعلقی ہو جاتی.
اور سارے ادارے بڑے حساس ہو جاتے ہیں کہ جو ہے نا ملک کا ایک بہت اہم مسئلہ ہے جس کے اوپر جو ہے نا یہ بڑے جو حضرات ہیں مل کے جو ہے نا آپس میں اب ان کو جو ہے تو یہاں پہ اللہ اور محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، موسیٰ علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام، اس کائنات کے سارے ہی بڑے تھے ہیں۔ اب ایک موضوع کے لے کے وہ بار بار جا رہے ہیں نمازوں کم کروانے کے لیے۔ پتہ تھا کہ جس سے نماز چھوٹے گی نہ اس کی خیر بھی نہیں ہے، پھر کہ بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہے امت کے لیے، یہ بہت حساس معاملہ نمازوں والا، جس کی چھوٹے گی اس کا معاملہ بہت بگڑے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی 7واں آسمان پہ جاتے ہیں، پھر سدرۃ منتہا پہ جاتے ہیں، وہاں سے عرش پہ جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر جاتے ہیں، اس طرح 8-9 چکر لگ رہے ہیں۔ کتنا وقت لگا ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ہمت کر کے گئے ہوں گے اپنی امت کے لیے۔ ایک دو دفعہ کسی کے پاس چلے جائیں، پھر جانے بعد میں شرم آنے شروع ہوتی۔ 5 نمازیں رہ گئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ایک دفعہ اور چلے جائیں اور کم کروا لیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کب تو مجھے شرم آتی جاتی۔ تو پھر غیب سے آواز آئی جب وہاں سے چلنے لگے اللہ کے نبی کہ آپ کی امت کو ہم نے 1 کے بدلے 10 کا اجر دیا، وہ 5 نمازیں پڑھیں گے تو ان کو 50 کا اجر ملے گا ان کو۔ تو یہ نماز بہت بڑی چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نماز کو چھوڑنا کفر کے ساتھ ملا دیتا ہے انسان کو۔ یہ بہت بڑا میٹر تھا، ایک بہت بڑا جو ہے نا ایک معاملہ تھا جس کے لیے اللہ کے محبوب بار بار جا رہے ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام ساتھ، اور موسیٰ علیہ السلام بار بار منت سماعت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ، اور یہ سارا معاملہ ہوا۔ تو یہ امت کو اس نماز کی اہمیت بتانی تھی، کوئی معمولی چیز نہیں ہے جس کی مسلمان پرواہ بھی نہیں کرے گا۔ چھوٹ کی تو پرواہ ہی نہیں ہے، قضا ہو گئی تو کوئی پرواہ نہیں ہے، جماعت نکل گئی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے قیامت والے دن سب سے پہلے انسان سے نماز کا پوچھا جائے گا کہ کوئی نماز تو نہیں چھوڑ کے آیا، کوئی نماز تو نہیں چھوڑ کے آیا۔ یہ نہیں پوچھا کہ نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے، کوئی نماز تو نہیں چھوڑ کے آیا، یعنی ایک نماز کے بارے میں پوچھا کوئی نماز تو نہیں چھوڑ کے آیا، اور یہاں پہ تو سینکڑوں نمازیں ہوں گی۔ تو وہاں سے اللہ کے نبی واپس آئے، سدرۃ المنتہا کے پاس کہتے ہیں جنت المأوا ہے، تو پھر اللہ کے نبی کو جنت کی بھی سیر کروائی گئی، جہنم کی سیر کروائی گئی۔ اللہ کے نبی جنت کے پاس پہنچے تو جنت کے باہر ایک ندی تھی، وہاں پہ ایک حور بیٹھی ہوئی تھی۔ اس حور پر اللہ کے نبی کی نظر پڑی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی پنڈلی پہ نظر پڑی، تو اس کی پنڈلی کے اندر جو ہڈی تھی، وہ اس ہڈی کے اندر جو گودا ہے، اور اس گودے کے اندر جو رگیں تھیں جو باریک باریک ہوتے ہیں، وہ رگیں بھی اس کی نظر آ رہی تھی۔ اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا تھا۔ تو میں نے پوچھا جبریل کس کی جنت ہے؟ کہا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی جنت ہے۔ تو میں نے پھر نظر نیچی کر لی کہ یہ حور تو عمر کی ہے، میں نے سمجھا تھا میری۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسی جنتیں مومنوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں کہ جہاں پہ انسان کی ہر خواہش پوری ہوگی۔ دنیا خواہشات پوری کرنے کی جگہ نہیں، جنت الفردوس کو اللہ تعالیٰ نے خواہشات پوری کرنے کی جگہ بنایا ہے۔ پھر جہنم کی طرف گئے، وہاں پہ کچھ فرشتے ملے، سارے فرشتے اللہ کے نبی سے ہنس ہنس کے ملے، بڑے اچھے مزاج کے ساتھ۔ ایک فرشتہ تھا، وہ ملا تو ٹھیک، یہ ملنے کا طریقہ تو ٹھیک تھا، لیکن اس کے چہرے پہ جو ان کو مسکراہٹ کا نام و نشان بھی نہیں تھا، بہت سنجیدگی اس کے چہرے پہ۔ اللہ کے نبی فرمایا کہ جبرائیل یہ کیا کون ہے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ جہنم کا داروغہ ہے۔ اس کے جو ہے یہ اس کے جو ہے لہجہ، یہ اس کا انداز، کہا کہ یا رسول اللہ جب سے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا کبھی ہنسا نہیں ہے اور نہ ہی ہنستا ہے۔ یہ یعنی بہت سخت، یعنی کہ سخت پتھر دل جو نے فرشتے بنائے ہیں جہنم کے، جن کو ترس نام کی کوئی چیز نہ ہوگی۔ فرمایا یا رسول اللہ جہنم کی ایندھن، یہ ہر وقت اس کا کام یہ ہے کہ بس جہنم کی آگ کو دہکانا۔ یعنی سارے فرشتے یا جو چیز جو ملے اللہ کے نبی کے ساتھ اچھے استقبال کے ساتھ ملے، وہ فرشتہ بھی ملا جس طرح ملنے کا حق تھا، لیکن مسکراہٹ نام کی کوئی چیز اس کے چہرے پہ نہیں تھی، نرمی کی کوئی چیز اس کے چہرے پہ نہیں تھی۔ اور اللہ کے نبی نے پھر بہت سارے منظر بھی دیکھے۔ ایک منظر دیکھا کہ ایک شخص جو اس کے لوہے کے یا غالباً تانبے کے ناخن ہیں،
اور اپنے ناخنوں سے اپنے جسم کو نوچ رہا ہے۔ فرمایا، پوچھا کہ جبرائیل اس کو کیا ہوا؟ کہا کہ یا رسول اللہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا کے اندر لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا، لوگ عزت اچھالا کرتا تھا غیبتیں کر کر کے، تو اب یہ اس کی سزا میں اس کو یہ عذاب ملا ہے کہ جس طرح لوگوں کی یہ عزتیں نوچا کرتا تھا تو آج اپنے جسم کو نوچ رہا ہے۔ اور کچھ عذابات دیکھے۔ پھر اللہ کے نبی واپس آئے تو واپس آتے وقت جو سنا مکہ کے قریب ایک وہ تھا قافلہ آ رہا تھا مکہ کی طرف، ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، لوگ اس کو ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ تو اللہ کے نبی جب مکہ کے اندر تشریف لائے اور صبح پھر اللہ کے نبی نے جو اس نے قصہ بیان کیا لوگوں کے سامنے، تو کافر جو اس نے ہنسنا شروع کیا، تالیاں بجانا شروع کی، بغلیں بجائیں انہوں نے، اور ہنس ہنس کے جو سے پاگل ہو گئے۔ کہا کہ پہلے تو ہمیں شک تھا اس کے دماغ کا مسئلہ ہے، اب تو یقین ہو گیا۔ کافر کہتے ہیں سارے اچھلتے پھرے کہ جیسے اب ہمیں جو ہے پورا موقع مل گیا۔ ایک کافر بھاگا جلدی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف، کہتا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ مال والے بھی تھے اور اثر رسوخ والے تھے کہ یہ بندہ بھی ہمارے قابو آ گیا تو پھر سارے مسلمان گئے۔ تو کہا کہ ابوبکر تمہارے ساتھی نے پتہ کیا چھوڑا آج؟ کیا کہا اس نے؟ نعوذ باللہ جیسا ان کا انداز تھا۔ فرمایا کیا کہا؟ کہا کہ وہ کہتا کہ رات کو میں جو ہے مسجد اقصیٰ بھی گیا ہوں اور مسجد اقصیٰ سے بھی جو ہے ساتوں آسمان پہ بھی اور پھر عرش پہ ہو کے جو ہے واپس آیا ہوں۔ تو جبرائیل ابو صدیق نے بھی تھوڑا حیرانگی سے دیکھا تو وہ جو اور خوش ہوئے کہ بس اب یہ بھی گیا۔ تو فرمایا یہ کس نے کہا ہے؟ کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا۔ کہا کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا ہے تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے حق اور سچ فرمایا ہے۔ اس وقت سے اللہ کے نبی کے یعنی کہ صدیق کا نام صدیق اکبر رکھ دیا گیا کہ تصدیق کرنے والا۔ مدینہ کے اندر ایک دفعہ عمر رضی اللہ ناراض ہوئے ابو بکر صدیق کے اوپر، تو اللہ نے فرمایا کیوں ناراض ہوتے ہو اس کے اوپر؟ یہ وہ شخص ہے جب ساری دنیا نے مجھے جھٹلایا تو اس نے میری تصدیق کی، ساری دنیا میرے مخالف تھی تو یہ میرا حامی بن کے کھڑا ہوا تھا، اسی غلطیوں کو برداشت کر لو۔ اس وقت پھر امتحان لینے کے لیے بیٹھے کافر، کہا کہ بتاؤ یا رسول اللہ جو سنا آپ یہ سارا جو بتا رہے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کے ستون کتنے ہیں؟ اللہ کے نبی مسجد اقصیٰ کو سامنے کھول کے کر دیا، سارے ستون بتا دیے اور کچھ چیزیں پوچھی۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک قافلہ بھی آ رہا ہے یہاں پہ، مدینہ کے مکہ کے قریب قافلہ ہے، اور جو ان کا اونٹ گم ہو گیا تھا وہ اونٹ کو تلاش کر رہے تھے، اور سب سے پہلے نمبر پہ ان کا ایسا اونٹ ہے۔ تو وہ باہر نکل کھڑے ہو گئے، جب وہ قافلہ داخل ہوا تو سب سے پہلے نمبر پہ وہی اونٹ تھا۔ ان سے پوچھا کہ ہاں تمہارا کوئی رات کو اونٹ بھی گم ہوا تھا؟ کہا ہاں ایک رات کو اونٹ گم ہو گیا تو بڑی مشکل سے ملا تھا۔ یہ ساری نشانیاں حق سچ ہونے کے باوجود وہ کافر لوگ ایمان نہیں لائے۔ وجہ کیا تھی؟ کہ دل میں حسد، بغض، کینہ تھا، اور یہ چیزیں جب دل میں بس جاتی ہیں تو انسان حق کو سامنے آنے کے باوجود ٹھکرا دیتا ہے۔ شیطان کے سامنے سب کچھ حق واضح تھا کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا ہے اور میری اس کو سجدہ کیے بغیر میری کوئی راستہ نہیں ہے، نجات نہیں ہے، لیکن دل میں کبر تھا، تکبر تھا، اس کی وجہ سے بھٹک۔ تو اللہ کے نبی کو یہ معراج جسمانی کروایا گیا ہے، اس پہ یقین رکھنا، اس میں ذرہ بھر بھی شک نہیں ہونا چاہیے، اور یہ معراج ہوا بھی ہے اس میں بھی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔